عرب سے لاکھوں تاجر گئے ہوئے ہیں روزی کمانے کے لیے، یہاں سے لاکھوں لوگ یورپ میں، امریکہ میں، باقی ممالک میں روزی روٹی کمانے کے لیے گئے ہیں۔ صوفیاء کی اولادیں، علماء کے بیٹے سب وہاں گئے۔ اب وہاں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ یہاں چند سو آئے تاجر تو کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے، تو جہاں ہزاروں لاکھوں گئے ہوئے ہیں وہاں تو کوئی کافر رہنا نہیں چاہیے۔ لیکن جب کہیں جانا ہوتا ہے تو لوگ قریب آ کے پوچھتے ہیں کوئی حل بتاؤ، ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں۔ ذرا دیکھیے کہ ہم لڑک کے کہاں آ گئے۔ تاجر وہ بھی تھے، وہ یہاں آئے تو کفر مٹا ڈالا، اور یہاں کے تاجر اب اس کفرستان میں گئے تو وہ فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے بچ جائیں اور ہماری اپنی اولادیں جو ہے وہ ان کے کفر سے بچ جائیں۔ تو پھر مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں رہا، ہمارا دین وہ دین نہیں رہا، ہمارا نبی سے وہ تعلق نہیں رہا، صرف ہمارا زبانی تعلق رہ گیا۔ لیکن یہاں روحی تعلق درکار ہے، اندر کا تعلق درکار ہے، پھر نتیجہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ نے کہا جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے کہ جو ہمارے صوفی آئے تھے انہوں نے اتنی تقریریں کی تھی جتنی آج ہم سن رہے ہیں۔ فیس بک اٹھائیے، یوٹیوب اٹھائیے، چینلز اٹھائیے، جتنی تقریریں، روز جلسے ہو رہے ہیں، روز محافل ہو رہی ہیں، محافل نعت ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا؟ انہوں نے تقریریں نہیں کی تھی، ان کے کردار سے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے، اور ہماری گفتار ہی ہے، ہمارا کردار ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اثر انداز کردار ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں حضور کا ذمہ کیا تھا؟ ذرا دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور کو جو ٹائم پیریڈ دیا گیا وہ 63 برس ہے، اور جو ذمہ داری دی، کام جو کرنا تھا وہ کیا تھا؟ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، پورا نظام شریعت دینا، اور اس کے لیے وقت کتنا ہے؟ 63 برس۔ اب 40 سال تک اعلان ہی نہیں کیا۔ اگر یہ ہال کسی نے بنانا ہے اور اس کو 1 سال دیا گیا ہو، 1 سال میں یہ بنانا، اور اتنا بڑا ہال ہے، تو آپ اس کو ابھی نقشہ ہی نہیں دیتے اور اس کا وقت گزرتا، وہ تو چیخے گا کہ میاں اتنا بڑا کام ہے اور فلاں تاریخ تک میں نے مکمل کرنا ہے اور ابھی شروع ہی نہیں ہو پا رہا، تو جلدی کیجئے نا، میں نے اتنا بڑا منصوبہ ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اب منصوبہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، اور ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 سال، اس میں بھی 40 سال گزر گئے۔ پھر اس کے بعد کہا چل اب کام شروع کیجئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہ بھی پہلے 3 سال کہا صرف جو قریب لوگ ہیں ان کو دعوت دیجئے۔ 3 سال کے بعد کہا پہ آپ دعوت عام دیجئے۔ اب کام اتنا بڑا ہے، اور جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 23 برس ہے، اور ان میں بھی 3 برس کہا کہ ابھی مخفی کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور کیجئے، اب اس پر تفکر کیجئے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان 23 سالوں کے کام کے اندر بھی حضور کے 40 سال کردار کا رنگ ہے۔ وہ 40 سالہ کردار ہی جو اس کام کو اٹھاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گفتار رہ گئی ہے، ہمارے پاس کردار نہیں رہا۔ اقبال نے کہا تھا نا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف و حجازی نہ رہے۔ جب شکوے کی زبان اقبال نے کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوہ کیا ہے؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت جملہ ہو، لیکن اب اس کا جواب آئیے، صرف صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہے۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو،
ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سر پہ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، غلاف میں لپیٹتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے کیا بتا رہا ہے وہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر بھی پڑھیں تو وہ بھی کتاب ثواب رہ گئی ہے۔ یہ صحیفہ جو زندگی بدلنے والا تھا ہم اس طرف تو گئے ہی نہ، بلکہ اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے، بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین وہ آسام بمیری۔ اقبال کہتے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی شک نہیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھا ہوتا۔ یہ زندہ کتاب ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، اتنا بڑا نسخہ کیمیا، اور تو مردے کی روح آسانی سے نکلے مرنے والے کی، تو اسی کے لیے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی تو نے مرنے کی راہ تلاش کی، اس سے جینے کا راستہ بھی ڈھونڈا ہوتا، تو یہ اٹھا دیتی کتاب تجھے عروج دے دیتی۔ 56-57 اسلامی ملک اور 1 ارب 60-70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بستے ہوں اور ایک ٹکے کی ویلیو نہ ہو۔ اللہ اکبر، جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں۔ ہم صرف زبان سے مسلمان ہیں، رویے سے نہیں، ہم جو ہے وہ نعروں سے مسلمان ہیں، عمل سے نہیں۔ تو جب ہم اپنے عمل میں دین کو نہیں اتاریں گے، اپنے رویوں میں دین کو نہیں اتاریں گے، اپنی عادات میں دین کو نہیں اتاریں گے، طرز زندگی اور انداز معاشرت میں دین اور سیرت کو نہیں اتاریں گے، تو پھر کبھی بھی ہمارے دن نہیں بدلیں گے۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ آج کفار نے ہمارے اسلوب کو اختیار کر لیا تو آگے چلے گئے، اور ہماری دولت اور ہمارا سرمایہ، لیکن بس ہم عقیدت کے ساتھ پدرم سلطان بود والا معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایتیں ہمیں دے، اور ہمیں حضور کی سیرت کے یہ جو 6 عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہمیں آغاز کر دینا چاہیے کہ اپنی زندگی ان دائروں میں آگے بڑھائیں۔ دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا نشہ آنا شروع ہو جائے گا، سچائی جب جڑ جائے گی میرے ساتھ تو میری زندگی کتنی نکھر جائے گی، میری زندگی کس طرح نور سے معمور ہو جائے گی۔ جب میں لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود معاف کر دوں گا اور بدلہ نہیں لینا چاہوں گا، اور رشتہ داریوں کا پاس رکھوں گا، ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی مٹھاس بانٹوں گا، تو میری طبیعت کے اندر نکھار آئے گا، میری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، میرے معاملے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ جب میں لوگوں کے لیے جینا شروع کر دوں گا تو پھر جینے میں نشہ آنے لگے گا، جینے کا لطف آئے گا، جینے کا سرور آئے گا۔ جب میں ان کے لیے کمانے کی فکر میں لگ جاؤں گا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو میرے لیے اللہ رحمت کے دروازے اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور جب میں لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا پایا جاؤں گا تو پھر اللہ کی رحمتیں میرے اوپر نازل ہوگی، اور جب میں دسترخوان کشادہ کر دوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے مائدہ بھیجے گا، آسمان سے نزول فرمائے گا۔ لیکن اگر میں ان ساری چیزوں کو مانتا ہوں، سیرت کا احترام کرتا ہوں، اپنے نبی پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر سوچوں ضرور کہ میں جس اسلام کی بات کر رہا ہوں یہ کون سا اسلام ہے۔ اگر میں اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں کرنی اپنی مرضی ہے۔ اسلام کا تو معنی ہے گردن نہادن، سر تسلیم خم کر دینا۔ یہ تو اگر ابو جہل کو پتہ چل جاتا کہ مرضی اپنی ہی کرتے رہیں گے، صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے، تو اس کو بھی اختلاف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، باقی جو چاہیں کریں، تو پھر اس کو مخالفت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر انہی کے ہو گئے، پھر اپنی خواہش بھی ترک کر دی۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ بار دیگر میں عالی